آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے اپنے گھر میں بھی خاموشی سے موجود ہو سکتی ہے اور شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو۔ جی ہاں، شوگر یا ڈائبٹیز۔ پاکستان دنیا میں ڈائبٹیز کے لحاظ سے نمبر 1 پر آ گیا ہے۔ بھارت میں تقریباً 10 کروڑ لوگ شوگر کے مریض ہیں، یعنی ہر گھر میں ممکن ہے کوئی متاثر ہو۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی حیران کن وجوہات ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر صبا۔ سائنسی تحقیق پر مبنی مگر سادہ اور آسان صحت کی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو ایک سپر ایزی ہیک بتاؤں گی جس سے کھانے کے فوراً بعد صرف 10 منٹ میں شوگر تقریباً 30% تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہیک آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ساؤتھ ایشینز یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور اس خطے کے دیگر لوگوں میں ذیابیطس کا خطرہ باقی دنیا کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ہمارے خطے کے لوگ جینیاتی طور پر گوروں سے مختلف ہیں۔ ہمارے جینز میٹابولزم کو ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ چربی سیدھی پیٹ کے گرد جمع ہوتی ہے، جسے ویزرل فیٹ کہتے ہیں۔ یہی اندرونی چربی جگر، آنتوں، معدے اور پتے کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف موٹے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ دبلا پتلا شخص بھی ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف وزن کا نہیں بلکہ جسم کی بناوٹ اور اس چھپی ہوئی اندرونی چربی کا ہے۔ یہ پیٹ پر جمی ہوئی چربی انسولین کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے، نتیجہ خون میں شوگر تیزی سے بڑھتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، آخر ہمارے بھی خطرہ زیادہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہماری جینیاتی بناوٹ ہمیں پہلے ہی زیادہ رسک پر ڈالتی ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا بیٹھے رہنے والا طرز زندگی، اور اس پر ہماری روایتی خوراک، روٹی، چاول، میٹھے اور تلی ہوئی چیزیں، یہ سب مل کر آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحت مند انگریز نوجوان روزانہ آئس کریم کھائے تو اس کا شوگر لیول زیادہ نہیں بگڑتا، لیکن ایک صحت مند ساؤتھ ایشین نوجوان بس 5 دن ایسی میٹھی چیزیں کھا لے تو ہماری باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، یعنی جسم انسولین کو پہچاننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انسولین وہ ہارمون ہے جو خون کی شوگر کو سیل کے اندر لے جا کر انرجی بناتا ہے۔ جب یہ کام نہ کرے تو شوگر خون میں ہی گھومتی رہتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں پری ڈائبیٹک سٹیج، یعنی بیماری ابھی پوری نہیں بنی لیکن دروازے پر کھڑی۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ انگلش آئس کریم کھائے تو صرف آئس کریم کھاتا ہے، ہم آئس کریم کھائیں تو ساتھ اپنی فیوچر بیماری بھی کھا لیتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ شوگر کو ایک عام سی ہلکی پھلکی بیماری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بیماری اتنی سادہ نہیں بلکہ خاموش قاتل ہے۔ یہ آہستہ آہستہ دل کو کمزور کرتی ہے، گردے خراب کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے اور اعصاب کو بھی توڑ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا پھر وقت آ گیا ہے کہ اب ہم حل کی طرف بڑھیں؟ سب سے پہلے کھانے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ وہ چیزیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں جیسے نان، سفید بریڈ، چاول، آلو، تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، بروسٹ، بیکری کے بسکٹس اور میٹھے مشروبات، یہ سب بلڈ شوگر کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں اور انسولین پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ پروٹین بڑھائیں، جیسے کہ انڈے جو بہترین پروٹین کا سورس ہیں، دالیں، سبزیاں جیسے پالک، میتھی، بروکلی، دہی اور دودھ جو کیلشیم اور پروٹین کا امتزاج ہے، بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، چھوٹے حصے بھی فائدہ دیتے ہیں، بیج جیسے السی، کدو کے بیج، سورج مکھی کے بیج، مچھلی سادہ اور کم تیل میں پکی ہوئی، گوشت یا چکن جتنی بار آسانی سے شامل کر سکیں ضرور کریں۔ چنے اور لوبیا بھرپور پروٹین دیتے ہیں۔ جو کے آٹے کی روٹی، فائبر اور تھوڑی سی پروٹین۔ کھانے کے فوراً بعد 10 سے 15 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ اور اب وہ زبردست ٹپ جس کا میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا، شوگر کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ۔ کھانے کے بعد صرف 10 سے 15 منٹ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بس ایڑیاں اوپر نیچے کریں۔ جب آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ایڑی اٹھاتے ہیں اور واپس رکھتے ہیں تو ٹانگوں کے بڑے مسل کام کرتے ہیں۔ یہ مسلز خون سے شوگر کھینچ کر استعمال کرتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد یہ ایکسرسائز کرنے سے شوگر سپائک میں تقریباً 30% کمی آتی ہے۔ اس ایکسرسائز کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ کی جا سکتی ہے، گھر پر کھڑے ہو کر، دفتر میں کرسی کے ساتھ سہارا لے کر، ٹی وی دیکھتے وقت، یعنی بیزی شخص کو بھی نہ جم کی ضرورت ہے نہ شوز کی، بس اپنی ٹانگوں کو استعمال کریں۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر تقدیر نہیں، یہ ایک علام ہے۔ اگر آج ہی اپنی خوراک اور عادات بدلیں تو شوگر نہ صرف کنٹرول میں آ سکتی ہے بلکہ ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟
کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.